ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اے لوگوں، دو بھاری ذمہ داریاں اور امانتیں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، میرے گھر کے لوگ، میرے علی، کیونکہ اس وقت علی تھے جن کا ہاتھ پکڑا آپ نے، ان کو کھڑا کیا اور ان کو کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 4 مرتبہ فرمایا۔ اے لوگوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کے بارے میں یاد دلاتا ہوں، یہ وصیت یاد دلاتا ہوں، اس کو یاد رکھنا، فراموش مت کرنا۔ میں یہ سبق تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میں یہ ذمہ داری تم پر ڈال کے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، کیا میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں؟ اے لوگوں، کیا میں تمہارا متولی نہیں ہوں؟ اے لوگوں، کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ اے لوگوں، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ تو سارے مجمع نے، 40-50 ہزار کا مجمع ہے یہ، سب نے کہا بلا بلا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے ولی ہیں۔ فرمایا کہ اب سن لو، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کا سامنا کرا کہ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں۔ اور فرمایا کہ تمام اہل ایمان کے میرے بعد علی ولی ہوں گے، اور فرمایا کہ جو بھی علی کی ولایت کو تسلیم کرے گا ان کو علی ولی مانے گا۔ اے اللہ تو اس کے ساتھ محبت فرما، اور جو علی کی ولایت کو نہ مانے اے اللہ اس سے دشمنی فرما، اے اللہ تو اس سے دوستی مت فرما۔ اور آپ نے اس اعلان کے بعد، لوگوں کو یہ بتانے کے بعد، مختلف حدیثوں میں فرمایا کہ علی ولی المؤمنین من بعدی، فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعدی، اور من کنت مولاہ فعلی مولا۔ یہ روایت 25 صحابہ کرام سے نام بنام بڑے بڑے بزرگان صحابہ سے منقول ہے، اور یہ روایت وہ ہے جو صرف صحیح نہیں متواتر ہے، اور متواتر اس روایت کو کہتے ہیں جس کا انکار کرنے والا مجرم ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے۔ یہ روایت اتنی قطعی ہے، اور اس روایت کو محدثین اپنی کتابوں میں نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، بڑے بڑے محدثین نے اس کو بیان کیا اور یہ لکھا کہ یہ متواتر روایت ہے، جن میں بڑے نام ہیں حافظ ابن حجر کے، امام ذہبی کے، امام سیوطی کے، امام عجلونی کے، اور آخری دور میں علامہ البانی صاحب بھی ان میں شامل ہیں جنہوں نے اس حدیث کے اس مقام کو واضح کیا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کو امت کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ خاص طور پر جنہوں نے اپنے کو اہل سنت کہا، نام نہاد اہل سنت، جھوٹے اہل سنت، وہ اس حدیث کو چھپاتے ہیں، دباتے ہیں، اس سے کتراتے ہیں، اس کو شیعوں پر مڑ دیتے ہیں یا ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ مجرم ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں، یہ حدیث کے منکر ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، یہ ایک متواتر حدیث میں عیب نکالنے والے ہیں۔ میں آپ سے آج اس مجلس میں صاف کہتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایسے لوگ ناسبی ہیں۔